بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام یا ربنا کے عنوان سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے رمضان شریف۔ اس میں ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد اور اپنی حاجات کو طلب کرے۔ ہمارا یہ پروگرام یا ربنا، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر کی ہوئی وہ مبارک دعائیں اور وہ مبارک اذکار جو انبیاء و صالحین نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کی اور اللہ نے ان کو اسی کے مطابق اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور ان کے کلمات قدرت کو اتنے پسند آئے کہ قرآن کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر اسے اتارا۔ محترم ناظرین، آج ہم جس دعا کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتے ہیں اور جس کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ یوں تو آیت نمبر 8 اور 9 10 میں بھی ایک خاص ذکر موجود ہے، لیکن آج ہم ایک دعا آیت نمبر 11 سے کرنا چاہتے ہیں، ایک عظیم خاتون کی خدمت پر۔ اسلام میں یقیناً اللہ رب العالمین نے اس دین حنیف کو اور اس سچے دین کو ایسے پارسا اور مضبوط اور سچے اور مخلص اور وفادار مرد اور عورت عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے سکون کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کا نعرہ بلند کیا۔ اس کی پاداش میں انہیں مار بھی دیا گیا، ان کے زخموں کو چھلنی کیا گیا، ان کے بدنوں کو چھلنی کیا گیا، لیکن انہوں نے ہر سزا، ہر تکلیف کو گوارا کیا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کی شان و عظمت کے سامنے کوئی غلط کلمہ وہ کہیں، اس کو انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کے اندر شیطان کی نمائندگی میں اور اسلام کے دشمنوں میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے، شاید ہی اس کے نام سے کوئی واقف نہ ہو، جو نام ایک بدی کا عنوان اور سمبل بن چکا ہے، فرعون۔ فرعون بدی کا ایک نام ہے، شیطان کی طرح مثل ایک نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ فرعون کس قدر ظالم تھا، اس نے خود کو خدا کہا معاذ اللہ، اور کہا کہ میں ربکم الاعلی، کہ میں معاذ اللہ سب سے بڑا رب ہوں، اور اس نے بنی اسرائیل کو قید کر کے رکھا اور بنی اسرائیل کو اپنے آگے وہ سجدے کرواتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کی طرف مبعوث ہوئے۔ ایک لمبا سلسلہ قرآن کریم کے اندر کثرت کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے۔ فرعون اللہ کا دشمن تھا، فرعون دین کا دشمن تھا، لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نصیحت پیدا کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، یہ بیوی فرعون کی، لیکن آپ اندازہ لگائیے ایمان کے اندر وہ اس قدر مضبوط ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لانے والی ہیں، اور اس ایمان لانے پر انہیں سخت ترین تکلیفیں دی گئی اور آزمائش کی گئی۔ حضرت آسیہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ جن کے گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ جس وقت فرعون نے یہ پرچار کیا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے، اس کی تعبیر یہ نکلی ہے کہ اس علاقے میں بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوں گے، ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایسا ہوگا کہ جو میری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ اس نے حکم دے دیا کہ جس کے گھر اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اور بیٹے ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی ماں کو اللہ رب العالمین نے دل میں ان کے القاء اور الہام کیا کہ اس کو ایک ٹوکری میں رکھ کر، ایک باسکٹ میں رکھ کر، ایک کسی صندوق میں رکھ کر، لپیٹ کر کسی کپڑے میں آپ دریا میں بہا دیں، تاکہ ہم اس کو جہاں منزل تک پہنچانا ہے پہنچا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے سے صندوق میں رکھ کر آپ کی ماں نے پیدائش کے ساتھ ہی آپ نے روانہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس صندوق کو اپنے فرشتوں کے ذریعے، کہ ایک نہر جو تھی وہ فرعون کے دربار سے گزرتی تھی، اور وہ صندوق بہتا ہوا فرشتوں کے اشاروں کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں آیا۔ فرعون کے گھر اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ اس دریا کے کنارے پر تھی۔ آپ کی نظر جب اس تابوت پر پڑی تو آپ نے اپنی خداماؤں کا کہا کہ لے آئیے۔ جب لایا گیا تو اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ موجود تھے۔ چند دن آپ کی پیدائش کو ہوئے تھے، آپ کا چہرہ ایک وجیح چہرہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی وجاہت عطا فرمائی۔ وہ محبت حضرت سیدہ
آسیہ کے دل میں آ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کی گود میں پرورش پائی، اور دودھ پینے کا مرحلہ جس طرح آپ کے سامنے واضح ہے کہ آپ آسیہ کا دودھ نہیں پیتے یا کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو وہاں پر بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام حلیمہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں خاتون کو جانتی ہوں کہ اگر اس بچے کے پاس اس خاتون کو لے آئیں تو ضرور یہ بچہ ان کا دودھ پیے گا۔ ظاہر سی بات ہے شاہی محل کا یہ لاڈلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس طریقے سے بلایا گیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو جب گود میں لیا تو حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے سینے کے ساتھ لگنے کے ساتھ رونا ختم ہو گیا، اور ماں کا دودھ پیا آپ نے، اور ادھر سے آپ کو اجرت بھی ملی۔ یہ لمبا ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدہ آسیہ، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بچپن سے آپ کو جانتی تھی، آپ کی شرافت کو، آپ کی صداقت کو، اور آپ کی نبوت کے نشانات واضح ہو چکے تھے، حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو فرعون بڑا ظالم تھا، اس نے ایک کھلے میدان کے اندر حضرت آسیہ کو قید کیا جو ان کی بیوی تھی، اور ان کے پاؤں میں میخیں لگائیں، یعنی کیلیں ان کے پاؤں کے اندر ٹھوک دی گئیں، ہاتھوں میں ٹھوک دی گئیں، تاکہ اس تکلیف کے ذریعے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چھوڑ دے۔ لیکن حضرت آسیہ نے، اب آپ دیکھیں عورت ذات ہے، اتنی سخت تکلیف ان کو دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں آج ذرا سے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سے بدن میں درد آ جاتا ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں فرعون نے کیل کھدوا کر، چھدوا کر، یعنی لگوا دی، اور کیل آپ کے پاؤں اور ہاتھ میں ٹھوک دی گئی، اور اب فرعون نے کہا کہ اب تم کیا کہتی ہو؟ تو اس وقت حضرت آسیہ کی زبان سے کلمات نکلے جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ تحریم میں ذکر فرمایا۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اس قالت، اللہ فرماتا ہے جب یاد کرو ہماری اس پاک باز باندی کو کہ جب اس نے یہ کہا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، یا اللہ میں نے یہ محل چھوڑ دیا تیرے لیے، میں تو رانی تھی، شہزادی تھی اس محل کی، لیکن میں نے تیری توحید اور تیرے پیغام کے لیے اس محل کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ اب تو جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے، وَنَجِّنِی، اور مجھے نجات دے دے یا اللہ، من فرعون وعملہ، اس فرعون سے اور اس کے نحوست والے کام سے، وَنَجِّنِی من قوم الظالمین، اور یہ جو ظالم قوم ہے یا اللہ اس سے تو مجھے نجات عطا فرما۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت پردے ہٹ گئے، اللہ رب العالمین نے جنت میں جو ان کا محل تھا وہ ان کو دکھایا۔ حضرت آسیہ نے اس تکلیف میں جو اس محل کو دیکھا تو وہ آپ کے صبر کا باعث بنا۔ حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محترم ناظرین، اس کو ذکر کیا ہے، ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل کو جب امام مسلم نے نقل کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، رسول کریم فرماتے ہیں مردوں میں بہت کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہ ہوا، یعنی یہ بہت کامل خواتین رہیں، اور عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں میں ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا مردوں میں تو بڑے کامل گزرے ہیں، لیکن خواتین میں جو ہیں وہ چند خاتون بڑی کامل گزری ہیں۔ ایک حدیث میں سیدہ زہرا پاک کا نام بھی ہے، حضرت عائشہ پاک کا نام بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران کا نام ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ ان کا نام ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین، انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے جنت میں محل عطا فرما دے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں محل عطا فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے یہ رانی تھی، شہزادی تھی، اور فرعون کی بیوی تھی تو ملکہ تھی ہیں، لیکن اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ ایسا محل مجھے، موتیوں والا محل یا اللہ مجھے تو پھر جنت میں عطا فرما۔ اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت، محترم ناظرین، غار میں تھے اور غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غار حرا، اللہ رب العالمین مکہ مکرمہ کی اس رونق کو دوبارہ بحال کرے، غار حرا پر ایک مضبوط جوان بھی اگر دن میں چڑھ جائے نا تو 3 دن تک اس کے پاؤں اٹھتے نہیں ہیں کہ وہ اس پہاڑ کو چڑھ کر عبور کرے۔ اور میری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبح بھی سرکار کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، شام بھی کھانا لے کر جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم کی خدمت میں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں، اس میں سالن ہے یا کھانا یا کوئی مشروب، جب یہ آپ کے پاس آئے
تو آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہنا. یعنی حضرت خدیجہ کو اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا آسمانوں سے. سبحان اللہ. جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا سلام اور اللہ کا سلام ان سے کہنا، اور ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دینا جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور اس میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی شغف ہے، نہ کوئی تکلیف ہے. یعنی اب آپ دیکھیں حضرت سیدہ آسیہ نے اللہ رب العالمین سے محل مانگا تھا، اور میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ جنہوں نے سوال نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو وہ محل عطا فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے کسی زوجہ پر، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی پر اتنا رش نہیں ہوا جتنا حضرت خدیجہ پر تھا. مجھ سے نکاح کرنے سے 3 سال پہلے وہ فوت ہو چکی تھی مکہ میں، کیونکہ میں آپ سے ان کا ذکر اکثر سنتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر فرماتے تھے. آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمایا جو موتیوں کا بنا ہوا تھا، کہ جس میں کوئی تکلیف نہیں، جو آواز نہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ حدیث پاک حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ام المومنین یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا سہارا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی، اور میری ماں کی عمر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف اس وقت 40 سال تھی، اور بہت بڑی تاجرہ آپ تھیں. اللہ اکبر. اور پاک بازی اور عفت اور حیا کا یہ عالم تھا کہ اس یعنی جہالت کے معاشرے میں بھی ہر بندہ آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ کہہ کر خطاب کرتا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے نبی پاک سے ہوا، اور ٹھیک 15 سال کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا. اور جس وقت غار حرا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بوجھ کو سینے پر لے کر گھر میں آئے تھے، تو سرکار نے حضرت خدیجہ سے کہا تھا خدیجہ میرے اوپر کمبل ڈال دو. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے میری ماں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ گھبرائیے گا مت، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسی شخصیت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ وتقری الضیف، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ، آپ جو قلیل اور معدوم قسم کے مظلوم جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق پر اگر قائم ہو اور کمزور ہو آپ ان کا ساتھ دینے والے ہیں. یعنی رسول کریم کی سیرت پر سب سے پہلا خطبہ میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا. سرکار باقاعدہ ازواج میں یہ کہتے تھے کہ مجھے میری قوم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے جس نے ساتھ دیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیا. اللہ رب العالمین ان ہماری ماؤں کے صدقے ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے. حضرت آسیہ کا ذکر ہم نے کیا. ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے لیے ان کی زندگی رہنما اصول ہے. ہماری بچیوں کو چاہیے، ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ حیا و عفت کے لیے حضرت عائشہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیدہ خدیجہ پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور جناب حضرت سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی کیسی قربانی نیکی کے لیے انہوں نے دی ہے. اللہ رب العالمین ان صالحین کے صدقے ہمارے بچوں کے نصیب اچھے فرمائے اور ہمیں حیا اور تقوی کی راہ کے اوپر گامزن کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.